باحترام میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم میں سے قرآن کی عظمت کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کر کر حاصل کیا۔ میرے محترم دوستوں، سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے تقریباً 700 سال مسلمانوں کو عروج نصیب فرمایا، عظمت نصیب فرمایا۔ اس وقت تک مسلمان ایک بہت بڑے عظیم مرتبے پر فائز تھے، عظیم درجے پر فائز تھے۔ دنیا کا کوئی قوم بھی مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، نہ ٹھہر سکتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ دیکھو ایک سارے 700 سال کے بعد مسلمان ایک دم جو گرے ہیں، گرتے تھے۔ اس دوران کسی خطے میں، کسی ریاست میں اگر مسلمانوں کو عروج ملا ہے تو انفرادی طور پر ایک ریاست کو ملا ہے، مجموعی طور پر پھر مسلمانوں کو کوئی عروج نہیں ملا۔ اور تقریباً چند ایک خطے کے علاوہ باقی مسلمانوں کو جو زوال ملا ہے، اگر میں یہ کہہ سکوں بیدار نہیں ہوگا کہ آج تک مسلمانوں کو پھر وہ عروج نصیب نہیں۔ آج تک مسلمان تنزلی کے شکار ہیں، گرتے ہی چلے گئے۔ اخیار اس قدر غالب ہے ہم پہ، اگر کسی خطے میں مسلمان ایک جگہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اکٹھا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اخیار مسلمان اور دین کی دشمن اتنی طاقتور ہے کہ مسلمانوں کو سنبھلنے نہیں دے، اکٹھے ہونے نہیں دے۔ ہمارے اندر ایسے منافق پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر ایک ایسے شیاطین پیدا ہو جاتے ہیں جو بظاہر ہوتے ہمارے ہیں لیکن کافروں کے کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بقیہ 750 سال سے زیادہ عرصے میں ہمیں دشمنوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے منافقین نے ہمیں نقصان، بظاہر کلمہ پڑھنے والوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، بظاہر ایمان رکھنے والوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، بظاہر نماز، روزہ اور ان احکامات پر عمل کرنے والوں نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ اور ایسے بھی ہوا کہ تھے یہودی، تھے عیسائی، لیکن وہ آ کر ہم مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہے، بھلا ایک یہودیوں کے ایجنٹ، عیسائیوں کے ایجنٹ مسلمانوں کی خیرخواہی کیسے کر؟ پرسوں کی بات ہے،
تصویر کے ساتھ ایک پیغام نشر ہو رہا سوشل میڈیا. شاید آپ میں سے کسی نے دیکھے یا نہیں دیکھے. مسلمانوں کے ایک علاقے میں ایک عیسائی آتا ہے. مسلمان اس قدر اس سے مرغوب ہو جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں تو اس کی ہر بات کو اسلام کی بات سمجھتے ہیں، دین کی بات سمجھتے ہیں، اپنے اس کو امام بنا دیتا ہے، خود مقتدی بن جاتے ہیں. بہت متاثر ہوتے ہیں. 10 سال مسلمانوں نے رہا، اتنی اس کی تاریخ اس قدر مسلمان متاثر ہوئے کہ اس کے ہوتے ہوئے مسلمان کسی اور کی بات کو ماننے سے مسلمان ہی تیار نہیں تھے. 10 سال مسلمانوں میں رہ کر جو کیا ہے کل کسی بھی یورپ ملک میں ذہن میں نہیں آ رہا ہے. سبسکرپشن لینے میں کمزور کرتے ہیں، ذہنی طور پر کمزوری آ گئی دشمنی کی. تو وہ بدبخت اتنے جاری رکھنے والا اپنی داڑھی کو بڑھاتا ہے اور مسلمانوں نے کہا مسلمانوں کی طرف ایک پیغام بھجواتا ہے، تم جانو تمہاری نمازیں جانے، تمہارا دین جانے، تمہارا کام جانے، میں تو عیسائی تھا. اور ان 10 سالوں میں جو کچھ ہوا بس اس کو دوہرا دو. میں تو ایک کام کے لیے آیا تھا، اپنا کام مقصد پورا کر کے میں جا رہا ہوں، اپنے مقام پر پہنچ گیا. وہ تصویر بھی شیئر کیا تو مسلمانوں میں رہ کر جس کلیوں میں اس بدبخت نے مسلمانوں کو رہنمائی کی اور اس تصویر کو بھی شیئر کیا جس میں وہ داڑھی بڑھا رہا ہے اور مسلمانوں کو اپنا حقیقت بتلا رہا ہے. ایسی حالت میں ہم ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اپنی کلمے کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ اب دنیا کے خطے میں وہ خطہ جس کے متعلق اللہ اقبال نے بڑا خوب کہا کہ افغانوں کے دین کا یہ ایک ہی علاج ہے کہ ملا کو ان کی صفوں سے نکالو. جب تک افغانوں میں ملا رہے گا افغانوں کے ایمان کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اور انہیں افغانوں میں اچھے علماء، شیوخ الحدیث، بہت اچھا علمی ذوق رکھنے والے، دنیا کے اچھے علماء میں سب سے بہترین علم رکھنے والے، اپنے لیے ایک سیدھا سادہ لفظ منتخب کرنے والے ملا، اس سے زیادہ ان میں کسی کے نام کے ساتھ آپ شیخ الحدیث نہیں پڑھو گے، ان میں کسی کے نام کے ساتھ آپ شیخ التفسیر نہیں پڑھو گے، ان کی ناموں کے ساتھ آپ شیخ الشریعہ اور شیخ الطریقہ نہیں پڑھو گے، امام زمان افنا ان القاب کو ان کے ناموں کے ساتھ نہیں دیکھو گے. لیکن ایک ایسا متاثر کن خیال آتے ہیں کہ مفلس ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی ملتیں کفریہ ہیں، جس مذہب اور دین سے تعلق رکھتے ہیں، چلے ان کی بات چھوڑ دیں، خود اپنے مسلمان ملکوں کے بادشاہ وزرائے اعظم سجود وہ بھی حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کرے تو کیا کرے، قدم اٹھائے کس طرح، اس لیے کہ وہ تو ہے پیدائش غلام.
آپ تمام اسلامی ملکوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، ان میں کون ہے جو ان طاقتوں کے غلام نہیں؟ آپ وہ نقشہ نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم سچے دل سے اپنے دل کو ایک فیصلہ کرنے والا قاضی بناؤ، اپنے دل کو ایک فیصلہ کرنے والا جج بناؤ، اپنے دل کو ایک فیصلہ کرنے والا فیصل بناؤ۔ پوچھو اپنے دل سے کون سی ان کے پاس قوت کی طاقت تھی کہ 20 ملکوں کے نیٹوں کے افواج ان کے نام سے ایسا خوف رکھ کر بھاگ رہے تھے، اپنے ٹینٹ رکھتے ہوئے، بکتر بند گاڑیاں رکھتے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ہیلی کاپٹر اور جہاز رکھتے ہوئے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے سامنے جانوروں کے بڑے بڑے جھنڈ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب کچھ رکھنے کے باوجود ایک توحید کا، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، کلمہ پڑھنے والے موحد، یہ مشرک ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اب حیران ہے کرے تو کیا؟ یہ ہے ایمانی قوت، اس کو بولتے ہیں کلمے کی طاقت۔ آج ہم اس لائن پر لانا نہیں چاہ رہے، یہ بھی اللہ نے کا لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل بنانا، کردار قاہرانہ، تیری ایک نگاہ سے بات کرتا، تیری ایک نگاہ سے ڈرتا تھا، جن سینوں میں کویا گیا ہے تجھ سے وہ جذبے خلق درانا، تیری نام سن کر دشمن ایسے بات کرتا کہ ٹھہر نہیں سکتا تو تمہارے کلمہ پڑھنے کے سامنے۔ جب تو کہتا تھا لا الہ الا اللہ، جب تو میدان میں کہتا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب دشمن کے سامنے تم کہو اللہ اکبر۔ خدا کی قسم یہ اللہ اکبر مسلمانوں کے سامنے ان کفری طاقتوں کے لیے ایک بم سے کم نہیں۔ آپ کے اللہ اکبر کے سامنے دشمن ایسے بانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کوئی ہم پہ ایٹم بم پھینک دیا۔ کہاں گیا تیرا وہ قوت اور طاقت؟ اللہ نے چھوٹا سا ایک نظارہ ہمیں دکھلایا افغانستان کے سرزمین پہ، اور حیرت ہے کہ کس پر الزام لگائے، نہیں فلاں طاقتیں ان کے سامنے تھے، نہیں فلاں کی قوت ان کے پیچھے تھے، ارے وہ فلاں تو خود غلام نظر آتا ہے، وہ ان کے پیچھے رہ کر ان کی کیا مجال کہ ان کو کوئی طاقت مہیا کر سکے، وہ تو خود کمزور اور غلام نظر آتا ہے، ان کے پیچھے واقعی ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر تمام محاذ چھوڑ کر ایران کے محاذ پہ پہنچ رہے ہیں، اپنی کچھ جاسوس بیٹھ کر ایرانی فوج کا ایک جائزہ لینا چاہا کہ کتنی تعداد ہے۔ نمائندے نے آ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وقت ایک سپر طاقت تھا جس کو کسرا کہا جاتا ہے، بہت بڑا سپر طاقت، بعین ہی وہی نظارہ ہے جو نظارہ تمہیں اس واقعے میں نظر آئے۔ آج اس سپر طاقت کو طالبان کی شکل میں پہاڑوں اور صحراؤں میں رہنے والوں نے وہ ان محلات میں جا کر خیرت میں ڈوبے ہیں،
کیا اس میں بھی کوئی انسان رہتا تھا؟ یہ صحرا کے رہنے والے صحرائی، یہ پہاڑوں کے رہنے والے پہاڑی، ان محلات میں پہنچ کر حیرت میں ڈوبے ہیں، کیا اس میں بھی انسان رہتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو بڑا سپر طاقت کہنے والا آج زیرو طاقت بن چکا ہے۔ اسلحہ سب کچھ رکھنے کے باوجود اللہ نے اس کو لفظ صفر سے تبدیل کر دیا۔ یعنی ہی جو نظارہ آج ہمیں یہاں نظر آتا ہے وہی نظارہ اللہ نے کسی وقت مسلمانوں کو ایران کے میدان میں دکھایا تھا، جب ایک سپر طاقت سے لڑنے کے لیے مسلمان پہنچے۔ مسلمانوں کی تعداد 35,000 ہے، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان پہنچے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جائزے لینے کی اپنے کوئی نمائندے ان کی طرف بھیجا، اس نے جا کر کے پورے حالات یہاں پہنچائے۔ حضرت 5 لاکھ کی تعداد ہے ایران کی فوج، ہر شخص اسلحے سے لیس ہے، ہر شخص تربیت یافتہ ہے، بہت بڑے اسلحہ ان کے پاس ہے، اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے، موسم بھی ان کی موافق ہے، کھانے پینے کا بھی وافر مقدار ہے ان کے پاس، جبکہ ہمارے پاس کھجور کے چند دانے وہ بھی ختم ہو جائے تو ہم گٹلیوں کو چباتے ہیں۔ یہ حالت ان کی ہے اور جو حالت ہماری ہے وہ سب کے ساتھ۔ یہ صورتحال حضرت سعد بن وقاص نے لکھ کر مدینے بھیج دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، امیر المومنین ایران کا یہ حال ہے، یہ تعداد، یہ سب کچھ لکھ کر بھیجا، جیسے آپ ختم کریں۔ ہم تو اللہ کے حکم پر نکلے ہیں، اللہ کے نمائندے بن کر نکلے ہیں، اللہ پر ایمان رکھ کر ہم نکلے ہیں تاکہ آگے جو تیرا حکم ہو۔ فرمایا گھبراؤ مت سعد، مسلمان ان ظاہری اسباب کو دیکھ کر نہیں ڈرتے، مسلمانوں کے پاس اگر قوت ہے تو ایمان کی قوت اور کلمے کی طاقت۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ مت گھبرائیے، دیگر محاذوں پہ لڑنے والے حضرت خالد ولید کی قیادت میں مسلمان 35,000 کی تعداد میں جو لڑ رہے تھے، پیغام بھجوایا کہ خالد جتنی تعداد تمہارے ساتھ سب مل کر حضرت سعد بن وقاص کی مدد کو پہنچو۔ 35,000 یہ 35,000 وہ، کل کتنے ہو گئے؟ 70,000۔ مقابلے میں کتنے تھے؟ 5 لاکھ اسلحے سے لیس، اسباب سے لیس، کھانے پینے سے لیس، اور موسم بھی موافق، سب کچھ۔ یہاں بے بسی کی تصویر کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہاں ایمان کی قوت اور کلمے کی طاقت سے لبریز۔ اب ہو گئی کل تعداد مسلمانوں کی 70,000۔ بہرحال وقت کی کمی ہے، میں آگے جانا نہیں چاہتا۔ جو نظارہ اللہ نے دکھایا آج تک تاریخ حیران ہے، ملت کفر انگشت بدندان ہے۔ تمام سپر طاقتوں نے ان تمام واقعات اور تاریخ کو پڑھا ہے، ڈرتے ہیں تو مسلمانوں کی کلمے کی طاقت سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں تو مسلمانوں کی ایمان کی قوت سے ڈرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے اسباب سے نہیں ڈرتے، وہ مسلمانوں کے اسلحے سے نہیں ڈرتے، وہ جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ وہ مسلمانوں کی تعداد سے نہیں ڈرتے، وہ جانتے ہیں کہ کتنی تعداد ہوگی۔ خدا کی قسم آج بھی ملت کفر اگر ڈرتی ہیں، مسلمانوں کی کلمہ پڑھنے سے ڈرتی ہے، مسلمان کی ایمانی طاقت سے ڈرتی ہے۔ ہوا نتیجہ سب نے دیکھ لیا، مسلمانوں کا کیا حال ہوا، ملت کفریہ کا کیا حال ہوا۔ ایک تاریخ ہے،
اللہ نے ان 70,000 کو 5 لاکھ پر جو کامیابی نصیب فرما دی، آج بھی آسمان حیرت کے ساتھ اس نظارے کو دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ ملا وہ تو مل گیا، سب کچھ مدینہ روانہ کر دیا، یہ الگ تاریخ۔ لیکن قیدی جب زنجیروں میں باندھ کر سعد بن وقاص نے مدینہ روانہ کر دیا، اور حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کو اطلاع ملی، یا عمر، کسریٰ کی طرف سے، ایران کی طرف سے جنگی قیدی آئے ہیں، بہت بڑی تعداد، کیا کیا جائے آپ دیکھ لیجیے۔ اور ہاں، سعد بن وقاص نے لکھا اس خط میں، اے امیر المؤمنین، ان جنگی قیدیوں میں ایک شہزادہ بھی ہے، کسریٰ کے بادشاہ کا بیٹا یا پوتے بھی ہیں۔ صبح کا وقت تھا، حضرت عمر بن الخطاب نظارہ کر رہے تھے، ایک ایک قیدی کو دیکھ رہے تھے، ایک قیدی پر آ کر رک گئے، اس کی نگاہیں پکی۔ ساتھ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ساتھیوں میں ایک شخص باتیں ہوئے آئے، یا امیر المؤمنین، یہی وہ شہزادہ ہے، یہی وہ کسریٰ کا بیٹا یا پوتا ہے جو گرفتار ہو کر آیا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین کے ہاتھ میں کیسا اپنے ساتھ رکھتے تھے، یا درہ یا کوئی لاٹھی قسم کی کوئی لکڑی کا بنا ہوا کوئی چیز، درے سے وہ بھی کم نہیں تھا، اٹھا کر کے اس کی یوں توڑی پہ رکھ دیا اور توڑی سے یوں اتارا، کہا شہزادی کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ نتیجہ دیکھ لیا، اللہ نے کیا فیصلہ کر دیا۔ شہزادی نے بھی حضرت عمر بن الخطاب کی آنکھوں میں انتظار کرتا ہے، یا عمر بن الخطاب کیا پوچھتے ہو ہم سے؟ کبھی پوچھنے میں حق رکھتا ہوں، اس ٹائم ہم حاکم بن گئے، اللہ نے تمہیں محکوم بنا دیا، اس وقت ہم فاتح بن گئے، اللہ نے تمہیں مفتوح بنا دیا، پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی قوت کو دیکھ لیا۔ یہ جو شہزادے نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں انتظار کر رہا، اس قوم سے کیا پوچھتے ہو کہ کیا حالت ہے تمہارے، جس کا مقابلہ انسانوں سے نہیں خدا سے۔ ہم انسانوں سے نہیں لڑ رہے تھے، ہمارے مد مقابل انسان نہیں تھے، ہمارے مد مقابل ان انسانوں کا خدا تھا۔ ہم کیسے اس کو شکست دے سکتے تھے؟ اسلحے کی کمی ہمارے پاس نہیں، افراد کی کمی ہمارے پاس نہیں، سب کچھ ہمارے موافق، پھر بھی ہم اپنے میدانوں میں شکست کھا گئے، مسلمان جیت گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہیں لڑ رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا خدا بھی ہم سے لڑ رہا تھا۔ بس افغانستان کے حوالے سے اللہ کی اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، اللہ اس افغانستان کے ملاؤں کو وہ کامیابی عروج نصیب فرمائے کہ دنیا بھر کے لیے ایک مثال بنے۔ اخیار تو بڑے اپنی لڑائی کی خواہش پھیلاتے ہیں، فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار دیا، خدا کے لیے سب افواہ ہے، کوئی کسی کو نہیں۔ جو پہلے ایسے متحد ہو کر لڑے، آج معمولی چیزوں کے لیے آپس میں لڑ کر جان گنوائیں گے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک بہت زبردست پیغام جا رہا ہے ان سرداروں کے خوبصورت صوفوں میں جتے سمیت بیٹھ کر کے دنیا بھر کے کفار کے رہنماؤں کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری یہ تخت، تمہارے یہ تاج، تمہارے یہ سونے کی بنی ہوئی کرسیاں، تمہارے یہ بہت عظیم داد کی بنی ہوئی کرسیاں ہمارے یہ پھٹے ہوئے جوتوں کی نوک پر، آج بھی تم کچھ نہ کر سکے۔ ہم تو ابھی آئے نہیں تھے، اب وہ یہی کہتے ہیں کہ معاہدہ تو ایسا نہیں ہوا تھا، معاہدے میں یہ تک کہ 15-20 دنوں کے بعد طالبان آئیں گے، تم تو اس سے
اسی دن آ گئے تاکہ تم کچھ سنبھال لیتے، ہم معاہدے کے ساتھ اپنی معاہدے کے مطابق آ جاتے۔ تم نے تو علاقے ہی خالی کر دیے، ہم کس طرف سے جاتے؟ ہم تو ڈر گئے کہیں افراتفری نہ ہو، ہم تو ڈر گئے کہیں لوٹ ماری نہ ہو، ہم تو ڈر گئے آپس میں کوئی لڑائی شروع نہ ہو جائے۔ ہم نے کعبہ کو خالی پایا، ہم نے کندار کو خالی پایا، ہم نے عراق کو خالی پایا، ہم نے بڑے بڑے علاقوں کو خالی پایا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے آ کر باغ دوڑ سنبھالی کہ کہیں لوٹمار شروع نہ ہو جائے۔ وہ دن آج کا دن 15 اگست کے بعد آج تک پھر چند ایک واقعات اگر ہوئے ہیں، وہ بھی اس بدبخت طاقت نے جو اپنے آپ کو سپر طاقت دیتا ہے اپنی خفت مٹانے کے لیے کچھ کیا، ورنہ طالبان نے جب سے حکومت سنبھالی ایک آدمی کا موت ہوا، کوئی لٹماری بھی نہیں ہوئی۔ ایک زبردست پیغام جا رہا ہے، خدا کی قسم اللہ کے قرآن میں جو مزہ ہے، اللہ کی دین میں جو مزہ ہے، وہ کسی اور طاقت میں نہیں، کسی اور قوت میں نہیں۔ مسلمانوں، میں بتا دیتا ہمارے عروج کیوں ہوا، مسلمانوں کو عروج کیوں ملا تھا، اب زوال کیوں ہے، اس کے حقیقت کی طرف میں جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی آنے والے جمعے کو اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، اپنی قوت کے وجہ بیان کروں گا، اور اپنے جہاں ہم ختم ہو گئے وجہ کیا، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت